اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم ایشو جس کا تعلق ہر ایک انسان کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان نے کوئی ایسا جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو اور اس کے خلاف کوئی آدمی تھانے کو اپروچ کرے اور وہاں پہ جا کے وہ اس کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے اور اس پہ مقدمہ درج ہو جائے تھانے کے اندر، جس کو ہم اپنی زبان میں، عام زبان میں، معروف زبان میں FIR کہتے ہیں۔ اس کے خلاف پرچہ کٹ جانا، FIR ہو جانا، مقدمہ درج ہو جانا۔ جب ایک آدمی کے خلاف FIR کٹ جاتی ہے، اس کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج ہو جاتا ہے، تو پولیس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو کہیں پہ بھی گرفتار کر سکتی ہے، اور کوئی بھی عزت دار آدمی، کوئی بھی ایک نام والا، مقام والا، عزت والا آدمی یہ نہیں چاہتا کہ پولیس اس کو گرفتار کرے اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو تھانے میں بند کر دے۔ یہ اس کی ایک انتہائی بے عزتی اور توہین کا اور تذلیل کا باعث بنتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک آدمی جس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے یا جس کے خلاف FIR کٹ گئی ہے، اس کے کرنے کے کام کیا ہیں، اس بات کو وہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ انتہائی غور سے سن لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہی FIR ہو گئی ہے اور اس میں آدمی نامینیٹ ہو گیا ہے بحیثیت ایکیوز، ملزم کے، اس میں اس پر الزام لگا دیا گیا ہے کہ اس نے یہ فلاں جرم کیا ہے، تو پہلی ہی فرصت میں، یعنی کوئی وقت ضائع کیے بغیر، اس انسان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ کسی ایک اچھے وکیل سے رابطہ کرے جس کے بارے میں وہ یہ جانتا ہو کہ وہ علم اور ہنر کے باعث اس کے لیے قبل از گرفتاری ضمانت کا معاملہ جو ہے وہ طے کر لے گا۔ یعنی وہ براہ راست ایک وکیل کے پاس جائے۔ یہاں میں ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، اس پہ انشاءاللہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی جاری کروں گا، وہ ہے ٹاؤٹزم کے خلاف۔ آپ کو کوئی نہ کوئی آدمی کچہری کے اندر یا باہر یا کہیں پہ بیٹھا ہوا یا تعلق داروں میں ایسا مل جائے گا جو آپ کو بڑا سفید پوش اور بڑا سمجھدار نظر آئے گا، جو آپ کو کہے گا کہ میں آپ کو وکیل کا پتہ بتاتا ہوں جو آپ کا کیس بہت اچھے طریقے سے لڑے گا۔ یاد رکھیے، وہ شخص ٹاؤٹ ہے۔ ٹاؤٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک دلال ہے کہ جو آپ کو ایک ایسے وکیل کے پاس لے کے جائے گا جو در حقیقت وہ ٹاؤٹ، وہ دلال اور وہ وکیل مل کے آپ کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ در حقیقت آپ جب اس کو وکیل کے نام پہ فیس دیتے ہیں تو اس فیس کا آدھا یا کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ حصہ وہ ٹاؤٹ کھا جاتا ہے، اور یقیناً وہ ایک ایسا وکیل آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ جو وکیل مہارت میں اور علم میں یقیناً بہت کم ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنی سروسز آدھے سے بھی کم قیمت پر ایک ٹاؤٹ کے آگے بھیج دیتا ہے۔ تو چلیں، ایک ضمنی بات ہو گئی، اس پہ میں انشاءاللہ ایک تفصیلی اور مکمل ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک وکیل سے رابطہ کریں، اس کو اپنے کیس سے اپنا کیس ڈسکس کریں، علمی لیول پہ اس کے ساتھ کیس ڈسکس کریں۔ اگر آپ اس وکیل سے مطمئن ہو جاتے ہیں اس کی گفتگو سے کہ یہ واقعی میرا کیس اچھے طریقے سے لڑ سکتا ہے، تو آپ اس کو بحیثیت وکیل اپنا وکیل مقرر کریں، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی دن ہی جس دن آپ اس کے پاس جائیں گے، اگر عدالت کا ٹائم ہے تو آپ کی طرف سے پری اریسٹ بیل، قبل از گرفتاری ضمانت جو ہے وہ عدالت میں دائر کر دے گا، اور ضمانت دائر ہوتے ہی ایک عبوری ضمانت کا معاملہ ہے جو ہی آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے اور آپ کا وکیل پیش ہوگا تو عدالت اسی وقت ایک عبوری ضمانت آپ کو جاری کر دے گا۔ یہ تو پہلے ہی ہو جائے گا۔ اس ضمانت کا مطلب کیا ہے کہ اب پولیس آپ کو گرفتار نہیں کر سکتی، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ عدالت آپ کو کہے گی کہ میں تمہیں ضمانت پر آپ کو وقت دیتے ہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں آپ کو قبل از گرفتاری، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط عام طور پہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی زر ضمانت عدالت میں داخل کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم مچلقہ جات کہتے ہیں۔ ضمانت کو زمین کا کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی فرد وغیرہ 30,000، 50,000، 1,00,000 اور یا 2,00,000 وغیرہ جتنے بھی جرم ہے اس نوعیت سے اتنا ایک ضامن چاہیے، ایک بندہ جو آ کے عدالت سے کہے کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جو نامزد ملزم ہے جو FIR میں لکھا ہوا ہے یہ اگلی ساری تاریخوں پر عدالت کے اندر پیش ہوتا رہے گا اور پولیس میں جو انویسٹیگیشن ہے اس میں شریک ہوگا، اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اگر یہ پیش نہ ہو
تو بطور زر ضمانت میں اتنے 1000 روپے کا جو عدالت کہے گی اتنے 1000 روپے کا زمین کا یا کسی اور موویبل پراپرٹی کا، جیسے گاڑی وغیرہ کے کوئی ڈاکومنٹس ہوں یا کوئی رجسٹری وغیرہ ہو یا زمین کا فرد ہو، وہ میں عدالت میں بحثی اس عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ میں داخل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ داخل کرے گا۔ اب اس کی بھی دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ عدالت نے عبوری ضمانت دے دی اور آپ کے مچلقوں کا آرڈر کر دیا کہ زر ضمانت عدالت میں ایک ضامن کے تھرو داخل کی جائے۔ ابھی آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اسی وقت وکیل صاحب سے، جو آپ کے وکیل ہیں، اس سے اسی وقت آپ ایک ڈاکومنٹ حاصل کریں گے، ایک لیٹر حاصل کریں گے جو کہ اس کی طرف سے لکھا گیا ہوگا، جس میں یہ بات درج ہوگی کہ فلاں مقدمہ نمبر فلاں جرم کے تحت فلاں تھانے میں جو درج ہے اس میں یہ بندہ، میرا موکل، میرا کلائنٹ جو ہے، یہ اس میں نامزد ملزم ہے، اس کی قبل از گرفتاری ضمانت فلاں عدالت سے ہو چکی ہے جس کی اگلی پیشی فلاں ڈیٹ کو ہے۔ اب وہ جو ڈاکومنٹ، وہ جو کاغذ ہے، وہ جو ایک عدالت وکیل کی طرف سے جو ایک لیٹر ہے، جس کو آپ ایک وکیل کی طرف سے روکار بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آپ نے اپنی جیب میں رکھ لینا ہے کہ اگر آپ کا پولیس کے ساتھ سامنے جانا ہو تو آپ وہ پولیس اس کو دکھا سکیں اپنے تفتیشی کو، جو کہ وکیل صاحب سے یا پھر براہ راست عدالت سے یہ بات کنفرم کر سکتا ہے کہ آیا یہ عدالت ہوئی ہے، ضمانت ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ عدالت نے کیونکہ اس کنڈیشن پہ بیل دی ہے کہ آپ کسی ضامن کے ذریعے اتنا زر ضامن 30,000، 50 یا لاکھ روپے جتنا بھی عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے ہے اتنا داخل کریں، تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ پہلے ہی ٹائم پہ وہ چیزیں عدالت میں پیش کر دی جائیں۔ جب ایک ضامن، گواہ اور مچلقہ جات عدالت میں داخل کر دیے جاتے ہیں تو عدالت کی طرف سے ایک روکار ملتی ہے، جو کہ عدالت کی طرف سے وہ روکار ملتی ہے کہ اس بندے کی ضمانت ہو چکی ہے۔ وہ روکار لے کر آپ اپنے اس تفتیشی کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس اس FIR کی تفتیش ہے، اور اس کے ساتھ پیش ہوتے ہیں اور شامل تفتیش ہوتے ہیں۔ یہ پولیس جو تفتیشی ہے اس کا اختیار ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ آپ سے تفتیش کرے جرم کے بارے میں جس کا الزام آپ پہ لگایا گیا ہے۔ اب کسی کیس کے اندر 5 دن، 7 دن، 10 دن، جتنی تاریخ بھی عدالت آگے ایکسٹینڈ کرتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کا وکیل وہاں پہ ایک بحث کرے گا۔ اب اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا ضمانت ہو جائے گی، وہ ایک پکی ضمانت ہوگی، یعنی اب آپ کیس میں ضمانت پر ہیں، آپ کو اب پولیس گرفتار نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی ضمانت خارج ہو جائے۔ اب اس صورت میں پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے۔ پری اریسٹ بیل عام طور پر، بلکہ پری اریسٹ بیل جو ہے وہ سیشن جج جو ہے اس کا اختیار ہے۔ ASJ کے پاس عام طور پہ جو ہماری تحصیل وغیرہ ہے یا عام طور پہ وہاں پہ لگائی جاتی ہے، تو ASJ کا جو رائٹ ہے، اس نے اگر آپ کی ضمانت خارج کی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ایڈیشنل سیشن جج کے بیل خارج کرنے کے بعد بھی ایک رائٹ ہمارے پاس بچتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے مزید ابھی گرفتاری نہیں دینی، آپ کے پاس ایک رائٹ موجود ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ جو ہی آرڈر آیا ہے ASJ صاحب کا کہ ضمانت خارج ہے، آپ وہاں سے نکل جائیں، آپ پولیس کے ہتھے نہ چڑھیں، آپ گرفتاری نہ دیں، بلکہ اس سے جو اوپر والا اپر فورم ہے اس کو آپ جا کے ٹچ کریں، یعنی ہائی کورٹ۔ آپ ہائی کورٹ میں براہ راست بھی پری اریسٹ بیل وہاں جا کے لگا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ بھی اگر آپ کو بیل نہیں مل رہی اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ آگے آپ کا ایک معاملہ ہے، لیکن اگر بیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر سارا مقدمہ آدمی اس پہ لڑتا ہے۔ تو ان دا اینڈ آف دا ڈے یا کرکس جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی مقدمہ ہوتا ہے تو بجائے دائیں بائیں آگے پیچھے ٹائم ضائع کرنے کے اور اپنے کیس کو مزید خراب کرنے کے، جو ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے خلاف کو مقدمہ درج ہو گیا ہے، بغیر ایک لمحہ ضائع کیے آپ ایک قابل وکیل کے پاس، ایک تجربہ کار وکیل کے پاس، ایک لائق وکیل کے پاس، بغیر کسی سہارے کے براہ راست خود جا کے اپنا کیس ڈسکس کریں، اور اگر آپ مطمئن ہیں، آپ سیٹسفائیڈ ہیں، تو آپ انہیں وکیل مقرر کر لیں۔ یہی ایک اچھا طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو گائیڈ کرنا ہے کسی بھی آدمی کو، کسی بھی انسان کو گائیڈ کرنا اس کے صحیح راستے پہ، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔